وہ کہتے ہیں کہ جناب اب پانی کی بھی لوڈ شیڈنگ یا پانی کی بھی کمی ہے، تو اگر نماز کے وقت کے شروع سے لے کے اختتام تک پانی میسر نہ ہو وضو کرنے کے لیے تو پھر ایسی صورت میں تیمم کریں؟ یہ جو صورتحال ہے اس پر ہمارے ذمہ داران اور حکمرانوں کو چلو بھر پانی ضرور دینا چاہیے ڈوب مرنے کے لیے، کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں یہ سوال کیا جائے کہ نماز کے وقت کے اول سے لے کر آخر تک پانی ہی نہیں آتا، اور پتہ نہیں کتنے علاقے ایسے ہیں کہ جہاں پر یہ مشکل ہے۔ تو بہرحال لیکن چونکہ پانی کہیں سے بھی اگر اویلیبل ہو سکتا ہے تو اسے اویلیبل بالکل اسے اویلیبل کرنا ہوگا۔ ہاں، اس میں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ فقط وہ واجب وضو کر لیں، یعنی مثلا فقہ جعفریہ کے مطابق کلی کرنا یہ مستحب ہے، وضو میں اگر کوئی چھوڑ بھی دے تو اس سے وضو باطل نہیں ہوتا۔ اس طریقے سے ناک میں پانی ڈالنا مستحب ہے، تو اگر وہ پانی سیو کرنا چاہ رہے ہیں جیسے آپ نے کہا کہ پینے کا پانی ان کے پاس ہے تو تھوڑا سا واجب وضو کر لیں، اور جو واجب وضو وہ تو 3 چلو سے ہو جاتا ہے کہ آپ نے چہرے پہ پانی ڈال دیا ایک فرض والا جس کو آپ نے پورا چہرے کو کور کیا، اور پھر دائیں ہاتھ پہ بائیں ہاتھ پہ مسح کر لیا۔ وضو کے لیے نیت جو ہے وہ ضروری نہیں، مگر تیمم کے لیے فرض ہے۔ نیت سے مراد یعنی زبان سے جملہ ادا کرنا ضروری ہے؟ نیت جس طرح کی چاہے دل میں ادا کرے، مگر فرض ہے۔ دیکھیں کسی کے اوپر پانی کی بالٹی ڈال دی نا تو نیت نہ بھی ہو وضو ہو جائے گا، لیکن دھول مٹی اڑنے سے تیمم نہیں ہوگا جب تک کہ نیت نہ ہو۔ یہ فرق اوکے۔ ایک گزارش یہ کہ فقہ جعفریہ کے مطابق وضو میں بھی نیت کی شرط ہے، جیسے کہ یعنی دل کا ارادہ، جیسے دل کا ارادہ، نیت کا مطلب ہی دل کا ارادہ ہوتا ہے۔ جیسے کہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہم نے سحری تو کی لیکن نیت نہیں کی روزے کی، تو روزہ ہوا یا نہیں ہوا؟ تو ان سے پوچھا جائے کہ آپ سحری کے لیے اٹھے کیوں تھے؟ تو کہ روزے کے لیے اٹھے تھے۔ تو جناب یہی تو نیت تھی آپ کی، یہ نیت تھی آپ کے دل کا ارادہ کہ مجھے روزہ رکھنا ہے، لیکن بہرحال وہ وضو کے لیے بھی ضروری ہے۔ انما الاعمال بالنیات، یعنی اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، تو جب تک وہ نیت یعنی دل کا ارادہ نہیں ہوگا تو وضو کے لیے بھی ضروری ہے، غسل کے لیے بھی ضروری ہے، اور تیمم کے لیے بھی ضروری ہے۔ فقہی طور پر ایک گزارش ہو گئی۔